اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ویسے دل تو قسمت سے بنے گا نا، پڑھتی تو دنیا ہے۔ ابو بکر جیسا کوئی درود پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ ابو بکر درود نہ بھی پڑھے، ہمارے کروڑوں درود سے افضل ہے ان کا نہ پڑھنا بھی۔ ان کے اندر ہی محمد مصطفیٰ بسے ہوں، سارا جسم ہی درود بنا ہو، وہ کیا پڑھے، وہ کیا پڑھے؟ باقا جی نے پوچھا کچھ تم کو پسند ہے؟ سب نے کہا ہمیں 3 چیزیں پسند ہیں۔ اب وہ مجھے یہی پسند ہے، آپ کے پاس بیٹھا رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں، میرا مال آپ پہ خرچ ہوتا ہے۔ تو آقا جی صحابہ کو سمجھایا کہ میں سب سے محبت کرتا ہوں، اس سے زیادہ کرتا ہوں، یہ خود میرے قریب ہوتا ہے تو میں کرتا ہوں، نہیں کہ میں انصاف نہیں کرتا، میری نظر ایک ہی ہے، تم خود قریب میرے اتنے نہیں ہوتے، یہ دیکھو کیا کر رہا ہے، تم اس کی جیسا کرو تم بھی ہو جاؤ۔ میں کوئی ابو بکر کا زیادہ کرتا ہوں تو میں نہیں چاہتا، سب کو ایک جیسا چاہتا ہوں، لیکن میری عظمت ہے، جو میری عظمت سے زیادہ جھکے گا تو اس کو اللہ قریب میرے کرے گا، اور جو خود ہی میرے سے فرق رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تھوڑا بہت کرتے ہیں، تو پھر میری عظمت تو نہیں جھک سکتی نا اس کی طرف۔ تو کیسے آقا صحابہ کو یہ سمجھایا، کہا کچھ ہماری ضرورت ہے حکمرانی کا کچھ لیا، سب تھوڑا بہت ہے، حضرت عمر آدھا مال لیا، ابو بکر نے کا فرق دکھایا، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، بس ہم نے بولا ہی کیا کر رہا ہے، سارا گھر صاف صوف کر کے بڑی خوش بشاش، کوئی سوچ نہیں۔ تو آقا جی نے پوچھا گھر میں کیا رکھا ہے، کہ مسائل بتائے تھے کچھ، ایسا تو نہیں کہا تھا جیسے تم نے کیا، تو اس میں بھی کیسا جواب دیا، ہم تم ہوتے کہتے گزارا کر لیں گے، کوئی بات نہیں، پھر اللہ دے دے گا، ہم لوگ ایسے ہی ہیں نا، شاہ جی بھی ایسا ہی منحوس۔ انہوں نے جی ایسا نہیں کہا، کہا گھر کے لیے کیا رکھا ہے، نہیں کیا گزارا ہو جائے گا پھر اللہ دے دے گا، کوئی ایسی نہیں ہے صبر کر لیں گے، نہیں، کہا گھر میں اللہ رسول ہے، آپ ہیں، اللہ ہے، سب کچھ ہے، ضرورت دیکھا۔ تو بتایا کہ میری نظر سب پر ایک ہے، یہ خود میرے، تم ایسا نہیں ہوتے، تم یہ نہ کہو کہ اس پر نظر رکھتے اور ہم کو اللہ آقا جی یعنی نظر انداز کرتے، توجہ نہیں دیتے، میں تو سب کو دیتا ہوں، لیکن تم میری نظر کو حاصل کرو نا، زیادہ قریب ہونے کو، جو زیادہ قریب ہوتا ہے زیادہ قربانی کی بات اس میں ہوتی ہے، زیادہ اس کی چاہت کی بات ہوتی ہے، جو زیادہ چاہت اس کی بات ماننے میں بہت تیز وہ ہوتا ہے، اندھا ہو کے مانتا ہے۔ بہت دلیل ہیں، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کچھ اختلاف ہوا اپنی عمر میں، آقا جی نے زندگی میں 17 سال کے لڑکے کو سپہ سالار بڑا کمانڈر بنا دیے، تمہارا افسر ہے بڑا۔ جب آقا جی نے تشریف لے گیا، اس وقت تو وہ نہیں، وہ بعد میں تیاری ہوئی، فوج کہیں بھیجنی تھی، تو صحابہ بڑے بڑے جمع ہوئے، دیکھو نکلتا ہے نا کتنی چاہت اور کتنا دل لگا ہوا تھا کہ محبت اندھی ہوتی۔ صحابہ نے مشورہ کیا، اس وقت سے کوئی وجہ ہوگی، یہ لڑکا 17 سال کا چھوٹی عمر کا ہے، یہ اب ساری فوج کو لے کے جائے تو کوئی وجہ ہوگی، تو کوئی اچھی عمر کا آدمی تجربہ کار یا بڑا ہو، کوئی بڑا صحابی، یہ بچہ ہے 17، اور کسی کیا سے نہیں کرنا، تم کو پتہ نہیں آقا جی نے مقرر کیا 17 سال نہیں، یہی جائے، دیکھا یہ کیا تم باتیں کر رہے، 17 سال کا یا 18 سال کا، 12 سال کا، چاہے 10 ہی سال کا ہو، جب انہوں نے کہہ دیا ختم، یہ کیا یہ مشورے ہو رہے ہیں، دیکھا تو اس پہ صحابہ ان کا فرق نکلا نہیں نکلا، چلنے میں فرق، صاحب چلتے تھے تو اس طرف چلتے تھے، پھر اس طرف چلتے تھے، پھر پیچھے ہو جاتے تھے۔ الفت کی شمع تو ہے، میں ہوں پروانہ تیرا، الفت کی شمع میں ہوں پروانہ، یہ ادھر آتی ہے بات، ہم تم پہ نہیں آتی، پھر سامنے چلنے لگ جاتے تھے، دادی کہ میں آ کر کیا ایک طرف سے چلے نا، کبھی ادھر آتے ہو، کبھی ادھر آتے، کبھی پیچھے فرمانے تھے، پھر آگے چلتے ہو، پھر اس طرف آ جاتے ہو، پھر سر پہ پیچھے، تو ایک طرف چلو، کیا میں ذرا احتیاط دوں کہیں سے آپ کو تکلیف نہ آ جائے، ایسا کسی کیا،
تو خود ہی کریو. آقا جی نظر تو ایسی خود ہوتا. میں سب کو کرنا چاہتا ہوں ابو بکر کی، کہ تم خود نہیں ہوتے نا. جیسی دفعہ کہا میں نے کبھی گزر ہو تو ہوگا ابو بکر تمہارا تو شاید تم کو ساتھ لوں، ایسے کہا نا. تو جب کبھی گزر کرتے تو ساتھ لے لیتے. اور صدیق بڑے خوش ہوئے، کبھی گزر ہوگا تو ساتھ. اس خوشی میں ہر رات کو نسیں، شاید آج رات کو ہیں، صبح تک بیٹھے رہے، وہ نہیں آئے. دوسری رات بس یہی ان کا ہو گیا. روز رات کو بیٹھنا، صبح تک انتظار میں، خوشی میں. کبھی دروازے میں ٹک ہوگی، کوئی تصور. اور آقا جی نے ایسے کہا شاید میرا گزر ہو، اور کہہ بھی یا گزر ہو تو دروازے میں سوئے رہا جب گزر ہوا. ایسے نہیں کیا. روز رات کو آپ پھر اتفاق ہوا گزرے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک دم کھول کے سامنے آ گیا. تو آقا جی نے بظاہر کا انسان سوتا ہے، کھنگارتا ہے، دیر لگتی ہے، ایک دم کہا ایک دم کیسے کھولا تم نے دروازہ؟ محبت کا اندر پتہ تو ہوتا ہے. جیسے بلال کو کہا تم کیسے میرے سے آگے نکل گئے، میں تم کو عرش کے پاس دیکھا چلتے ہوئے. کہا جب 2 رکعت پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں. یہ محبت کے انداز ہے. جیسے آپ بیٹھے ہوئے تھے، حیا کو بہت پسند کرتے تھے، تو یہ یہاں بات چھوڑ یاد رکھنا، تو یہ گھٹنے تک یہ شرم گاہ میں داخل، انسان گھر میں پاجامہ پہن کچھ پہن، یہ دھنی سے لے کر یہ گھٹنے تک ڈھکنا چاہیے. یہ خود بے حیائی ایسے نہیں کرنا چاہیے. جیسے کرکٹ والے یا دوسرے کرتے ہیں، یہ منحوس فٹ بال والے، یہ ننگ ہوتا ہے. تو آپ بیٹھے تھے تو آپ کا گھٹنے سے نیچے تھا پاجامہ، یہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے بس پنڈلیاں کھلی تھی. ابو بکر آئے، آپ بیٹھے رہے ایسے. حضرت علی آئے، بیٹھے رہے، اور صحابی آئے، بیٹھے. جیسے عثمان آئے، آپ نے جلدی سے ڈھکا ایسے اپنے کو، ایسے کیا کہ میں اس سے کچھ شرم کرتا ہوں. اس سے فرشتے بھی بڑا حیا والا. حیا سکھاتے ہیں. آپ سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان ہو سکتے ہیں؟ دکھانا تھا، سمجھانا. حیا جتنی اچھی ہے، ظاہر حدیثوں کو لے تو پھر اس کے لیے اچھا نہیں ہے. دیکھا ایسی باتیں کرتے تھے. کہا اس سے فرشتے بھی حیا کرتے. اپنی پنڈلی کو جلدی ڈھک لیا آقا جی نے، بیٹھا ایسے ایسے جیسے بچوں کو سکھاتے. جی تو کہاں سے بات چلی تھی؟ ہاں، تو اس موضوع کے جب دروازہ کھٹکایا تم نے کیسے کھولا، ایسی بات ہے. جیسے تم کیسے عرش تک پہنچ گئے، میرے سے آگے نکل سکتا کوئی؟ ہمت دلانی تھی، مضبوط ہو جا. ایسے تم نے کیسے کھولا؟ ایسے کہا دیکھو تم سے فرشتے بھی حیا کر. ایسی باتیں یہ حقیقت نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے کہ تم کو مضبوط کرنا والا. آقا سے کسی معاملے کو آگے ہو سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تم نے کیسے کھولا، پتہ تھا. بلکہ جب دل میں ٹھان لیا روز جاؤں گا تب بھی پتہ ہوگا حقیقت. اس لیے کہ ایک دفعہ جنگ میں لوگوں کو اس چیز میں دخل نہیں دیں جب پتہ نہیں. پتہ سے بڑی یہ نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، آقا کا. کس چیز کا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابو بکر جاگتا نہیں جاگتا ہے. اس کی دلیل دوں تاکہ آپ کا ذہن بنے نا، پھر آپ لیلا مجنوں بنے کہ آقا کو اب بھی پتہ ہے، کل بھی پتہ ہے، اسے پتہ ہے کون آئے، کس نظریے سے ہیں، یہ کیا کریں گے نہیں کریں گے، اور کیا کیا، یہ مخلص ہیں نہیں ہیں. آدھے مطلب کے لیے آئے اور آدھے کچھ سمجھنے کے لیے آئے. پیر کیا ہوتا ہے، اس کے پاس کیا کمال. آدھے کہتے پیر کا کمال بولے ہمیں کوئی آقا کے محبت کی بات میں کوئی لگا دے تو اس کا مہربانی ہے. یہ ایسے منحوس نیچے لے کے آئے. یہ 3 قسم ہوں گے اس وقت تمہارے اندر. داڑھی اتنی بڑی رکھی، تم بھی رکھ. دیکھو کتنی عمر کا، میری عمر کا. ہاں جی، اب یہ لڑکی شادی کرنی شیپ کر کے بیٹھا ہے، پھنس گیا. دیکھو مونچھ اس کو پسند آئی، آقا کی داڑھی پسند نہیں آئی. اب جا کے میرے پر باتیں کرے گا کہ پتہ ہے داڑیاں والے کس طرح دینے. تمہیں پتہ ہے نا داڑھی والے کی کس. تو کہ تمہیں پتہ ہے مجھ والے کی. مجھ داڑھی دی بات نہیں، آقا کی محبت کی بات ہے، بحث کی بات نہیں ہے. جس کا دل جان لگ جائے دنیا کو نہیں دیکھتا ہے، نہ دنیا کی ایسی باتیں کرتا. گلوکاروں کے دل لگے کس کو دیکھتے ہیں؟ لڑکیوں کے ساتھ ناچتے لوگ، فلمیں دیتے پیسے، ان کو نہیں نظر آتے. بے حیائی یہ بے شرمی نظر آتی ہے. دل لگا لوگ کیا کہیں گے. ایسی چیزیں خدا سے لگ جائے وہ کو کیا، لوگ داڑھی والا کہیں نہ کہیں، داڑھی میجر کہیں، سین بورڈ کہیں، جو اس کو اس سے پرواہ نہیں ہے. اس کو یہی خوف ہے کہ یہ کسی طرح راضی ہو جائیں، رسول پاک کو ناراض نہیں کرنا. ایسی بات دل میں بھی نہیں لائے گا.
نہیں لائے گا، کہ ان کی بات کی عظمت ہے. انہوں نے کہا میں بیچ میں حجت کروں داڑھی والے سے، انہوں نے کہا میں ایسی باتیں کروں، نہیں کرے گا. اس کو سمجھو کہ خدا را کی خاص محبت قرب رسول ملے گا. ہاں 2 رکعت کچھ اور تھی بات، جہاں کہاں چھوڑی تھی بات؟ نہیں دوسری بات تھی کہ ابوبکر صدیق جاگتے تھے تو آپ کو پتہ نہیں تھا. یہ جو پوچھا کہ تم کیسے کھولا، یہ ثبوت آپ کو پیش کروں نا کہ کیسے ان کو پتہ تھا نہیں پتہ تھا. تو آپ کو دوسری حدیثیں بتائیں گے، ان کو پتہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جنگ میں ایک دفعہ آپ کو قیدی آئے آقا جی کے پاس، تو اس میں کوئی آپ کے رشتہ دار بھی تھا. آپ نے کہا اتنا تم پر یہ یا تو قید قبول کرو یا آزاد کرو، تو اتنا جزیہ کیا کہتے کچھ دے دو. اس کہ ہمارے پاس سے کچھ نہیں ہے. آقا سے کوئی چیز قیامت تک چھپی ہے، چھپ سکتی ہے، نہ ماضی نہ حال میں قسم کھا سکتا. ایسے واقعات ہیں جی، اور اب بھی ہوئے ہیں، اور بعض مشائخوں کو بتائے بھی ہیں ان سے احتیاط کرو. ہمارے مشائخ بتاتے تھے نا، ہمارا عقیدہ تم پر نہیں ہے، ہمارا عقیدہ مولویوں پر نہیں ہے. ان کو سارا علم کا پتہ ہے، سارے علم کا جس حد تک ہے آقا جی کو ہی پتہ ہے. تو کہا کچھ جزیہ دے دو، نہیں تو پھر یہ آزاد ہو جائے. اتنی جو ہوتا ہے اس کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں. آقا جی کیا فلانی عورت کے ساتھ فلانی رات کو فلانی جگہ تم نے اتنے مقدار کا سونا نہیں چھپایا تھا. تم دونوں نے مل کے بات، وہ بھی اس کی رشتہ دار تھی، تو جو لگتی تھی باتیں نہیں کرتے تھے آپس میں، پھر تم چھپایا نہیں تھا. وہ ہکا بکا رہے، تب وہ کا نہیں پتا وہ جاگ رہے ہیں. حیران رہ گیا. فلانی دن فلانی رات مقدار بھی سونے کا اتنا تم لوگوں نے مل کے فلانی جگہ دبایا ہوا ہے. دیکھا ایک شخص آیا آقا جی کے پاس، کہا وہ لوگ خراب ہیں، کافر ہیں، مجبوری کے ساتھ ہیں، آپ اچھے ہیں، تعریفیں کرنے لگا. حالانکہ وہ نیت خراب سے آیا تھا، لیکن اظہار محبت کرتا تھا کہ آقا جی اس کو اپنا محبتی سمجھیں اور اسلام بھی لائے گا اور آقا جی کا خاص جان نثار بنے گا. حالانکہ وہ قتل کی نیت سے آیا ہوا تھا، لیکن اظہار یہ کرتا تھا یہ شامل کر لیں، پھر موقع جب ملے گا میں آقا جی کے ساتھ استغفر اللہ سے. اور آقا جی بردبار اور سب کچھ جاننے والے ہیں. اور تلوار لے کے آیا، ایسے رکھی ہوئی تھی، اور پوچھا کہ وہ لوگ ایسی ہیں، یہ ہے وہ ہے. اگر کہ تلوار کیا تلواروں کا ستیہ ناش ہے ہو، یہ آپ کے مقابلے میں کبھی کھڑی ہو سکتی ہیں. ہر چیز تعریف کرے اور اظہار محبت اور خلوص اور جان نثاری کا جیسے تاثر دے آقا جی کو. پھر آقا جی کا کچھ سن لو میرے سے، ورنہ اکثر ایسے چیز نہیں اتفاق سے بولتے تھے. کہا تمہارے ساتھ ایک سردار نہیں بیٹھا ہوا تھا فلانی جگہ میں، تم 2 بیٹھے، وہ بھی سردار قوم تھا، وہ بھی سردار تھا. تم لوگ میرے متعلق آفت میں باتیں اور گفتگو شنید ہو رہی تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے کیسے جان چھڑائی جائے، سارے عرب پہ غالب ہے، ہر جگہ غالب ہے. تم میرے متعلق سازشیں کر رہے تھے. جب تم آپس میں باتیں کر رہے تھے تو تم نے کہا کہ میں تم کو راحت دوں گا، اس مسئلے کو ختم کر سکتا ہوں. حضرت مسائل کہ ہمارے وہی بتوں کا مسئلہ چل گیا، مسئلہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن میری کوئی مجبوریاں ہیں جو مجھ کو اجازت نہیں دیتی. تو سردار نے تم کو پوچھا کہ تمہاری کیا مجبوریاں ہیں؟ کہا کہ تم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور دوسرا میں اس وقت مقروض بہت ہوں. اگر یہ بچے نہ ہوتے اور یہ قرض نہ ہوتا میں تم کو راحت دیتا، حضرت منصر تمہاری جان چھڑا دیتا ہمیشہ کے لیے. استغفر اللہ. کیا یہ باتیں ہوئی نہیں ہوئی؟ وہ باتیں تک بتائیں، وقت تک بتایا، تم فلانا فلانا، ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا. حیران ہی نہیں سوچے نا. تو وہ بکر کا نہیں پتہ تو جاگ رہا ہے، اللہ 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 اللہ. ایسے پوچھا تم نے کیسے کھولا؟ اور جو نیم ملا خطہ ایمان ہوں گے پتہ ہی کیا کہیں گے نیم ملا، کیونکہ آقا کو پتہ ہوتا تو نہ کہتے پتہ نہیں تھا، آقا نے تو پوچھا. یہ اور انداز ہے پوچھنے، یہ مطلب نہیں ہے. میں آپ کو ٹھوس دلیلیں دیتا ہوں. یہ کہیں دیکھو آقا پوچھا تم نے کیسے کھولا، آقا کو پتہ ہوتا نہ پوچھتے. بھائی پتہ تھا، یہ ایک انداز ہوتا ہے محبت کا. تیری عقل خراب ہے، تو نیم ملا خطرہ ایمان ہے.
ان کو پتہ تھا، یہ نہیں کہ نہیں پتہ تھا. تو ایسی چیزیں دیکھتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں آقا کو یہ پتہ نہیں تھا، وہ پتہ نہیں تھا، پوچھا ہی تھا. جیسے کہتے ہیں دیوار کے پیچھے آقا کو پتہ نہیں تھا. جیسے آقا جی نے کہا، میں یہ باتیں جہاں چھوڑی یاد رکھنا دوسری جگہ سے، تاکہ ان کو مضبوط کروں انشاءاللہ تعالی. تو کیا بات بول رہا تھا؟ ہاں، دیوار والی. تو حدیث میں آقا جی نے کہا، انہوں نے آپ کو پتہ تھا سب کچھ تھا، لیکن بظاہر چلتے تھے. ان کا آپ کی دعوت ہے، تشریف لائیں، کرم فرمائیں. آپ گئے، آپ کو پتہ تھا جو کرنا نہ کرانا انہوں نے. اس کے لیے آپ کو اور بھی میں باتیں، کیوں ایک دفعہ آپ کھڑے ہو کر جو پوچھنا بتاؤں گا، حال مستقبل حلالی حرام کیا کچھ آپ نہیں جانتے تھے. ایسے منحوس سے ایسی باتیں سے نہیں بیان کریں، برائے نہیں سمجھ میں آتی. آقا کی شان میں تنقید کرنا یہ بہت مصیبت ہے علماء میں. ایسی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو میں کس جگہ میں تھا؟ ہاں، حدیث شریف میں آقا جی کی ایک وہ صحیح حدیث میں دعوت کی، آپ آئیں تشریف رکھیں. آقا جی کو کہا، آپ بظاہر چل گئے، پتہ نہیں پتہ تھا، چلے گئے بیٹھ گئے. انہوں نے آپس وہی سمجھتے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں تشریف رکھیں. ایک دیوار ساتھ بٹھا کے، اس دیوار قریب ہوں گے، پھر اوپر سے چکی کا پارٹ پھینک دیں گے. استغفر اللہ، آقا جی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو آقا جی اٹھ کے وہاں سے ہٹ گئے اور کہا کہ مجھے جبریل نے کہا ہے کہ وہ تم پہ چکی کا پارٹ پہ پھینک دیں، تو آپ اس دیوار کے پاس نہ بیٹھے. آقا کو پتہ تھا یہ غلام تھا، اس نے اظہار محبت کیا. آقا زیادہ قریب ہے اللہ کے، جبریل زیادہ قریب ہے. آقا کو بعد میں پتہ تھا، میں اس کو پہلے مجھے مکہ عقل مار. جیسے اور حدیث دیکھ انداز ہوتا ہے کہ یہ میری خیر خواہی کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے کہتا ہے یہ چاہے کہ مجھے پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی کہتا ہے آپ احتیاط کریں، یہ کریں. اس کا یہ مقصد نہیں، جیسے اس حدیث میں آپ کو میں نے سمجھایا کہ جی تو انہوں نے لکھ دیا. کیا لکھ دیا کتابوں میں؟ بڑے چوٹی کے علماء جی. جیسے اس کو غوث اقطاب، مجھ کو غوث اقطاب، جس کو مرضی بنا رہا. اب تو پتہ ہے غوث کتب ہے نہیں ہے، جس کو جسے غوث کتب بنائی پھرتا ہے. تو ٹھیک ہے، ہوگا نہیں ہوگا، ہمیں کسی سے وہ بحث والا ہمارا معاملہ بریلوی دیوبندی سے تو ہے نہیں ہے. ہمارا تو معاملہ آقا جی سے انشاءاللہ تعالی. تو میں کیا بول رہا تھا؟ ہاں، دیوار کے پیچھے کا مسئلہ. اس نے کہا حدیث میں آیا، آقا جی نے کہا جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ. جبریل نے مجھے کہا. آقا کیا جبریل نے کہا؟ یہ تو نہیں کہا جبریل نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا، یہ تو نہیں کہا. یہ تو تم نے بڑھائی ہے نا بات. آقا جی یہ تو نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، کہا جبریل نے کہا. ہاں، جیسے کوئی گھر میں بھی کوئی بات ہو، اس کو کہتے ہیں بھائی ابا جی یہ بات ہوئی ہے، یہ ہوگی، یہ فلاں، تو اس کو پتہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ بولتا ہے اچھا کیا تم نے بتا دیا. پتہ ہوتا ہے پھر بھی کہتا ہے اچھا بتا دیا. یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن عقل نہیں ہے نا، جس میں صلاحیت نہ، اس کو عالم بنا دو، پائلٹ بنا دو، ڈاکٹر بنا دو، بیڑا ہی غرق کرے گا. صلاحیت تو تھی نہیں، تمہیں ڈاکٹر نہیں بنانا تھا. اسی بات اگر ٹیسٹ لے کے ڈاکٹر بناتے ہیں، ٹیسٹ لے کے فوج میں رکھتے ہیں، اس میں وہ دماغ، وہ مادہ، وہ چیز ہے اس چیز کا، یہ ہے یا نہیں ہے. ایسے بعض علماء بنتے ہیں، ان میں صلاحیت علم کی، تقوی کی، خدا کی محبت کی نہیں ہوتی، بن جاتے ہیں وہ پھر نیم اللہ خطرہ ایمان لوگوں کا بیڑا ہی غرق کرتے ہیں. انسان ایسے لوگوں سے اٹھے بیٹھے نا، ایسی بحثیں وسوسے آتے ہیں. بہرحال اس نے یہ حدیث نقل کی، آقا کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ تھا، اور جو دوسرے تھے وہ اس سے بھی زیادہ بے ادب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ معافی دے. کوئی شخص تھا کہ طریقت میں لگا، اس شیخ نے کہا تھا طریقت میں لگے، اختلاف جس چیز میں ہو اس کو چھوڑ دے، واللہ عالم کا ہے. وہ دل کا اچھا نکلا، اس نے اختلاف طریقت میں چھوڑ دیا کہ جس چیز میں قرآن حدیث میں اختلاف، واللہ عالم، اس میں بولنا ہی نہیں ہے. یہ سب سے اچھی بات ہے. تو کہتے اس کے دل میں ایک دم خیال ہے، کچھ عالم تھا وہ، کہا وہ جو حدیث لکھی ہمارے بڑوں نے کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ تھا، جبریل بتا، حدیث تو صحیح ہے. آقا نے کہا نہیں، اس نے بتایا تو میں اٹھا. آقا نے کہا جبریل بتایا میں اٹھا، یہ تو نہیں کہا مجھے پتہ نہیں تھا. تو وہ ادب سے اس کو زیارت ہوئی تو ادب سے بولا نہیں. آقا جی کی کس پہ کرم ہو جائے خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور بہت کر مجھے کروڑوں میں کسی کو کھلے آنکھ سے زیارت ہوتی ہے. حجابات ہٹاتے ہیں، ایسے پاس ہی ہوتا ہے. تو کیسے کو اتفاق سے زیارت نصیب ہوئی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ادب سے بیٹھ سے دل میں خیال ہے، سارا پتہ ہوتا ہے ان کو، اور کیا خیال لے کے گئے یہ بھی پتہ ہوتا ہے. ہمارے بعد مشائخ پہ کرم تھا، میں آپ کو مضبوط کر یہ باتیں بتاؤں، اللہ کی قسم جھوٹی باتیں نہیں ہیں. جہاں اس کی نظر جاتی شیخ کی تو نہیں جاتی نا. کہتے کوئی ایسی گڑبڑ کے مسئلہ تو کچھ تھا.
تو آقا جی نے کہا یہ دھوکہ نہ کھا جا سے. کہا آج پھر وہ آ رہا، دھوکہ نہ کھانا، بڑا ادب یہ وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہے. دیکھا، نیتوں تک جانتے ہیں. جیسے ایک دن ممبر پر کھڑے ہوئے، کہا جو چاہو پوچھو بتاؤں گا. کوئی قیامت تک کہہ سکتا؟ نہیں کہہ سکتا. تو ایسے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں آئی کہ وہ تو حدیث ہے، تو انہیں تو حدیث نقل کی ہے کہ آقا کو دیوار کے پیچھے نہیں پتہ تھا، اور وہ نہیں پتہ کی دلیل دی ہے کہ آقا جی جبریل نے بتایا، ورنہ آقا جی کو پتہ ہوتا تو نہ بیٹھتے. آقا جی کو پتہ تھا کہ نہیں کچھ کر سکتے، بیٹھوں بھی تو کچھ بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، تم نے غلط سوچی ہے. اس کی دلیل دوں؟ سب باتیں جیسے چھوڑی، یاد رکھنا. کفار مکہ کسی کو کفار مکہ آپ کی سازش کرتے، باہر سے بڑوں کو پکڑ کے لے آئے صحابہ کہ آپ کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے، آپ کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے. آقا جی نے دیکھا، کہا تم کر کچھ نہیں سکتے، کہا ان کو چھوڑ دو. دیکھا. حضرت محمد مصطفیٰ زندہ باد. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس کا جواب دیں. چلو.